जनाब आसान नाल इस वक्त जुड़ी चुके हैं जनाब मोहतरम अरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माह रमजान का महीना तो जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत मेहरबानी, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और रमजान शरीफ के रोजे कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत महीना, माशाल्लाह, बरकतों वाला और अजमत वाला महीना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बड़ा अच्छा जा रहा है। बहुत खूब। तो सामीन नाजरीन, हम बातचीत शुरू करेंगे थोड़ी उर्दू में और उसके बाद मीरपुरी में और उसके बाद जिस तरह से जारी और सारी रहेगा। अरफान भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सदका वेलफेयर ट्रस्ट आपने कब सेटअप की थी? इकराम भाई, वैसे तो ये काम तकरीबन 5-6 सालों से हम काम कर रहे हैं, मगर जो चैरिटी रजिस्टर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर शुदा चैरिटी है और 3 सालों से हम माशाल्लाह इसका काम ठीक कर रहे हैं। तो वेयर आर यू बेस्ड हियर इन यूके? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर बेस्ड इन बर्मिंघम 7, अल्हम्दुलिल्लाह, इन द यूके। और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहाँ पर आप बेस्ड हैं? पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह 4 दायरे हैं वहाँ। वैसे हमारा जो हेड ऑफिस है वो झांगे इलाके में, पंजाब में, और वैसे हम तो आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए आज़ाद कश्मीर में भी काम चल रहा है और ज़िला में भी काम चल रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शरीफ में काम हमारा जारी और सारी है, और लाहौर में माशाल्लाह ये 4 जो है। तो माशाल्लाह आपके 4 यानी कि इस वक्त ऑफिस है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, और ये 5वां जो है बर्मिंघम में। जी बिल्कुल ठीक। तो आप डोनेशन लेते हैं लोगों से ऑफ कोर्स, तो आप डिलीवर जो है कहाँ कहाँ पर करते हैं आप? मतलब जिस तरह एक प्रोजेक्ट लेते हैं उसको चलाते हैं, या इज इट लाइक टेकिंग डोनेशन एंड स्प्रेडिंग इट इन ऑल द प्रोजेक्ट्स? इकराम भाई, हम ऐसे करते हैं ना, जब डोनेशन आते हैं ना, तो एक होता है कि कोई कैंपेन चली हो आपकी, जैसे कि हम भी मुहिम चलाते हैं जी, जिसके हवाले से मतलब है लाइव उसमें होते हैं, हमारा वाटर पंप के होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वगैरह, राशन पैकेजेस हमारे होते हैं। रमजान शरीफ माशाल्लाह काफ़ी कमाल कर चुके हैं जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक सदका वेलफेयर ट्रस्ट खसूसियात ये है कि जैसे हमारा जो डोनर होता है, जैसे वो चाह रहा होता है ना, उसके मुताबिक हम प्रोजेक्ट करते हैं। अगर किसी बंदे ने या किसी बहन भाई ने मतलब है सदका निकालना होता है, तो वो सदका की शक्ल में जाके इन गरीबों तक पहुंचेगा, ये उनकी मर्जी होती है। हमारा काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, और ये हम पहले देखते हैं कि वो मुस्तहिक घर हो जहां वो लगता है वो सदका या ज़कात, और फिर उसके बाद उनकी मर्जी के मुताबिक भी हम काम करते हैं, सिर्फ अपने मुहिम जो अपने कंपेनी चलाए होते हैं। तो ये जो आपकी टीम होती है जो ऑन द ग्राउंड होती है, वो जाकर पता करती है, जिसको रिसर्च कहते हैं, देखती है, तो इस तरह आपको पता चलता है कि दीज आर द मोस्ट नीडेड पीपल? जी बिल्कुल, हमारी टीमें हैं पूरे 4 इलाकों में, हमारी पूरी बाकायदा एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे भी पहले ये बात कर चुके हैं अपनी पॉडकास्ट की फिल्म में, और माशाल्लाह हमारी पूरी टीम है, नुमाइंदे होते हैं, उनको भेजा जाता है बाहर, वो देखते हैं, वो रिपोर्टें हम तक वो पहुँचाते हैं, तो फिर हम उनको देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, उसके मुताबिक फैसला होता है, फिर बजट दिए जाते हैं, तो फिर वो काम जो है ना हम वहाँ शुरू करते हैं। तो बिलफर्ज अगर आपने कोई इस वक्त जिस इलाके में है, तो सिर्फ आप खाना कपड़ा इस किस्म की चीज़ प्रोवाइड करते हैं, या कोई लॉन्ग टाइम के लिए भी प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह के वाटर पंप्स हो गया, या इस किस्म का कोई आपका भी सिलसिला है? जी बिल्कुल है। हमारे यकीन माने कि इतनी ज़रूरियात है ना लोगों की कि हम गिन भी नहीं सकते अपनी उंगलियों पे ना। लोगों की जो ज़रूरियात होती है हर रोज़ की मरले में, वो तो बयान नहीं कर सके, क्योंकि वो तो चलते रहते हैं। जैसे कि राशन तो ज़रूरी होता है, हर किसी के घर में हर रोज़ खाना पकना होता है। उसके बाद जो हम वाटर पंप भी करते हैं, कपड़े यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, डोर बाय डोर जाते हैं। स्पेशली बर्मिंघम में हमने ओपन इन्विटेशन रखी हुई है कि वेस्ट मिडलैंड्स में हम फ़िलहाल जहाँ भी आपके कपड़े हैं, हम वहाँ आके उठा के अपने मतलब फैसिलिटीज़ में ले आते हैं, फिर उनको हम रीपैक करते हैं, भेजा जाते हैं। तो ये एक स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत बड़ी हमारी एक एफर्ट है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन गरीब बहन भाइयों तक जो है ना ये कपड़े हम पहुँचाते हैं सर्दियों में। फिर उसके बाद समर आ जाता है, और समर में भी इतने इक्वली प्रॉब्लम होती है, फिर कॉटन के कपड़े वगैरह ये वो होते हैं, वाटर पंप करते हैं, ग्रीन बेटियों की शादियाँ करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म का आपने जिक्र किया, वो ऐसे है कि जैसे कि रोजगार के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आदमी को अपने पैरों पे खुद आप खड़ा करें। तो ये अरफान भाई, ये जो लोग आप टीम आपकी जाती है, इज इट द वन जो अफेक्टेड हुए सैलाब की वजह से, और आर दे द वंस डिफरेंट पुअर वंस और नीडी वंस? जब डिजास्टर होता है तो फिर उस वक्त तो हमारी टीम वहाँ होती है ग्राउंड पे, वो तो लाजमी हमने काम करना होता है, मगर हर वक्त ये तो नहीं होता है ना, अल्लाह की रहमत से। पर जब होता है तो हमारी टीम स्टैंड बाय पे होती है। मगर इसके अलावा हमारे रोजमर्रा में जो ना प्रोजेक्ट्स शुरू हुए होते हैं, जैसे कि राशन हमने पहुंचाना ही होता है, उसके बाद वाटर पंप्स के लिए हम जो है ना ये बार बार हम डोनेशन मांग रहे होते हैं कि ये प्लीज हमें दें, कि वहाँ पानी की बहुत जबरदस्त मसला है। वहाँ खुशखबरी ये है कि वहाँ पानी जो है ना हमारा 30-40 फुट पे निकल जाता है, और बिल्कुल साफ सुथरा और मीठा पानी।
اس کو نکلوانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں پڑتی ہے. پرابلم یہاں تک آتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ڈونیشنز نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو یا بورنگ کرنے والوں کو جو نا ہم افورڈ کر سکیں. سو جتنے بھی ظاہر ہمیں ڈونیشنز ملیں گے اسی کے مطابق ہم آگے کام کرتے ہیں. تو اور رفلی ایک واٹر پمپ کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہماری اتنی زیادہ ہماری بورنگ نہیں ہوتی ہے. کئی لوگ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو 300 فٹ تک جانا پڑتا ہے. جی. اللہ کی رحمت سے ہمیں جو نا 45-50 فٹ میں جا کے نا بورنگ کرنے کے بعد وہ پانی ہمارا نکل آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوور ہیڈز بہت کم ہیں، بہت کم ہے. اس لیے ہم ایک واٹر پمپ کے لیے الحمدللہ 100 پاؤنڈ میں ایک واٹر پمپ کسی کا بھی لگا سکتے ہیں اس پورے علاقے میں. ماشاءاللہ. تو سامعین و ناظرین، یہ آپ نے سن لیا کہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اگر آپ واٹر پمپ فور دا نیڈی، جن کو ضرورت ہے، اگر آپ کروانا چاہیں تو جسٹ اباؤٹ 100 پاؤنڈ، چونکہ جن ایریا کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ 40 یا 50 فٹ تک پانی جو ہے آ جاتا ہے آسانی سے. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ٹیم کام کرتی ہے وہ جو ہے والنٹری بیس پہ کرتی ہے. اینڈ دیٹس ویری گڈ آلسو، کہ اس کے وجہ سے پھر خرچہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی حضرات جو ہے واٹر پمپ غریبوں کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کے پیسے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہاٹ لائن نمبر ہے 07707125170. Once again the number is 07707125170. اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے پروجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم www.sadqawelfaretrust.co.uk. تو سامعین ناظرین، جب آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ پہ تو یقینی بات ہے کہ آپ عرفان بھائی کو بھی دیکھیں گے وہاں پر کچھ پروجیکٹس میں یہ یہاں سے جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا کہ واٹر پمپ، اس کے علاوہ راشن، اور اس کے علاوہ جو بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہے اس میں بھی یہ انوالو ہوتے ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے آپ سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ہی ذریعے اور آپ کی مدد سے ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو ٹرسٹ یا جو بھی چیریٹی آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ ضرور ان کا کام دیکھیں اور ان کے پروجیکٹ میں حصہ بنیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہاں پر بیٹھے بہت دیا ہوا ہے. کچھ ایسے بھی حضرات ہیں کہ اتنا دیا ہوا ہے اللہ نے کہ وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے ٹرسٹ اور ایسے پروجیکٹوں میں ضرور حصہ لیا کریں. Once again the hotline is 07707125170. اور یہی کچھ باتیں میں اپنی مادری زبان میں کہنا چاہوں گا. تو جڑی گل یہ ہونی پیسی کہ عرفان بھائی نال کہ یہ تقریباً انہوں نے 5 دفتر ہیں اس ویلے. ایک دفتر انہوں نے برمنگھم ہے تو باقی 4 دفتر انہوں نے پاکستان تے آزاد کشمیر. انہوں نے اتنا ٹیم موجود ہے جڑی فری، یعنی کہ مفت وہ اپنا ٹائم دینے، قیمتی ٹائم دینے اور ٹائم کڈی تو وہ جانے غریباں تے مسکیناں جڑے ضرورت مند انہاں کی تکنے اس تو بعد انہاں کی پھر بانے. اور بلکہ باقاعدہ انہاں نے ٹیم میٹنگ ہونی ہے سارے بیت ڈیسائیڈ کرنے کے واقعہ آساں انہاں غریباں یا جڑے ضرورت مند انہاں واسطے کیا کر سکنے ہیں. واٹر پمپ لانے، جس طرح کہ عرفان بھائی دسیا ہوا ہے کہ جس علاقے وچ اے کم کرنے پہ 30 تو 40 فٹ کئی باری 50 فٹ توڑی بھی پانی آئی جانا ہے. تو اس نے واٹر پمپ بنانے واسطے یا انہاں غریباں کی پانی پہنچانے واسطے مشکل انہوں نے آسان کرنے واسطے تقریباً صرف 100 پاؤنڈ خرچ ہونا. تو اس تو علاوہ جڑی انہوں نے اتھا ٹیم ہے وہ پیسے نہیں کنے. یہ ضرور بندے کی خیال رکھیں جی کہ باقی چیریٹی والے 200 کنے یا 150 کنے تے 100 انہاں ایک کلیئر دسیا ہوا کہ جڑی انہاں دی ٹیم ہے وہ والنٹری بیس پر کام کرنی ہے. اس مارے جڑے انہوں نے اوور ہیڈ خرچے بن وہ نہیں ہونے، لہٰذا صرف 100 پاؤنڈ پر ایک واٹر پمپ جڑا ہے بنائی سکنے. تو تساں کی ضرور میں آکساں کہ اے نمبر نے 07707125170. ضرور اس نمبر پر جائی ڈونیشن کرو. واٹر پمپ سے کہ پتہ ہے کہ پانی یعنی بہت سخت ضرورت ہے. اس تو علاوہ ایک کپڑے بھی گٹھے کرنے، اس نے بارے دی تھوڑی گل کرساں کہ ایک کپڑے کس طرح پہنچانے. دوئی نہ گل دسی ہے کہ اے غریباں بچے تے بچیاں کی شادیاں بھی کرانے، اس نے بارے بھی مزید اگے گل ہو سی. عرفان بھائی یہ اس بار تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان میں کوئی اسپیشل علاقہ، اسپیشل ایریا کوئی آپ نے سلیکٹ کیا جہاں پر
آپ رمضان میں کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے علاقے وہی ہیں جہاں ہماری ٹیم ہے موجودہ. سو یہ 5 جگہوں میں جو ہے نا، بلکہ 4 جگہوں میں یہ ابھی ہمارے کام چل رہا ہے، زور و شور چل رہا ہے. اگر آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں، صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہاں آپ کو ہمارے رمضان شریف میں پروجیکٹس ہمارے جو تازے لگے ہوئے ہیں ان پہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم فدیہ بھی ہم نے ادا کیا 2 دن پہلے. الحمدللہ رمضان شریف سے پہلے جتنا بھی فدیہ ہم نے کلیکٹ کیا وہ ابھی ہم نے کلیکٹ کر کے وہ راشن ہمارا چلا گیا تھا 2 دن پہلے. ایک تو وہ تھا. اس کے بعد رمضان پیکٹ آتے رہتے ہیں. ٹھیک. جو ہی وہ آتے ہیں ہم اسی وقت ود ان جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں 8 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا پیسے لینے سے اور کسی غریب کے گھر پہ پہنچانے تک 8 گھنٹوں میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ کام. تو آپ کا جو رمضان پیکیج ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو اس میں اصول ہوتے ہیں، ہر کام میں ہمارا اصول ہوتا ہے، رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں. رمضان پیکیج کے وجہ سے آپ نے پوچھا ہے تو اس میں میں آپ کو کہہ دوں، بتا دوں تھوڑا سا تفصیل میں کہ ہمارا جو ہے نا جب ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کا پیکیج، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے 30 دن تک. ٹھیک. یہ نہیں کہ ہم نے بس جو نا 15 دن ایک دن کا کر دیا. ایسے نہیں، ایسے نہیں. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے جو اچھا کام کریں، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پورا 30 دن کا پیکیج ہے، مگر وہ ہوتا نہیں ہے، وہ کم مقدار میں ہوتا ہے. جس کے گھر پہ فرض کریں گے اگر 3-4 بچے اور ماں باپ ہوں، 5-6 افراد ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے ان کے لیے. اگر 8-9-10 بچے ہوں، ٹھیک ہے، جب پھر ان کی ماں باپ، پھر اس کی ساس سورا، ماں باپ، بالکل سب اکٹھے رہتے ہیں. ہاں پوری فیملی ہوتی ہے. تو وہاں یہ تھوڑا سا راشن کیا کرے گا؟ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 20 کلو کم سے کم آٹا، 5 کلو ہماری دالیں ہوتی ہیں جس میں 1 کلو کی دال ہوتی ہے، اس میں 4 کلو کی گھی ہوتی ہے، اس میں چینی، اور کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے کہ ہم نے بیسن بھی جو ہے نا یہ ساتھ ڈال دیا، جو لوگ پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں. روح افزا کی بوتل ہے، کھجور ہے، تو اس میں چینی، اس میں نمک، اس میں مرچوں تک جو ہے نا ہم نے پورا پیکیج بنایا ہوتا ہے. اور یہ آپ کا پیکیج پورا مہینہ چلتا ہے. مطلب ہے کہ فیملی اگر جن کے 4 یا 5 فرد ہیں، تقریباً 8 فردوں کے لیے جو ہے نا یہ پیکیج بنتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی کہ فائدہ ہی غریب کو. جی بالکل. جی جی. تو بالکل سامعین و ناظرین، یہ بھی آپ نے سن لیا کہ جو رمضان پیکیج ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے ان کی طرف سے، اور یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے 40 سے لے کر 45 پاؤنڈ تک، اور ڈیپینڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا دیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ دال، چاول، جو آٹا اور اس دیگر چیزیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے کہ فیملی میں ضروری تو نہیں ہے کہ 3 یا 4 بندے ہوں. جی جی. بعض دفعہ 5-6 بھی بندے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے 10-12 بھی ہو جاتے ہیں. جی. تو یہ آپ سے نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ چیریٹیز نے ایک ہی پیکج بنایا. تو ہاؤ ڈز دیٹ سم اپ؟ آئی نو آپ کسی اور کا تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اکرام بھائی، ہم تو یہ واقعہ آپ کی بات آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر 8 لوگ ہوں اور 5 لوگ ہوں، جس کے درمیان میں کوئی ایسی گنجائش نکالی جائے کہ سبھی کے لیے کچھ ہو جائے. تو اس کا پھر جو نا ہم نے پھر رد عمل کیا ہے اس میں وزن کے حوالے سے، کہ آٹا اگر 10 کلو ہے اور اگر آپ نے 30 دن تک دینا ہے تو کیا اس میں 8 لوگ کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایوریجلی اگر بہت بڑی بھی فیملی ہے نا تو وہ 8 سے 9 لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ 10 لوگ، لوگ. ضروری نہیں ہے سارے بچے بھی ہوں، بڑے بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. کسی کے میاں فوت ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساس ماں بھی وہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے تقریباً ایوریجلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو پیکیج ہے 30 دنوں کے لیے 8 افرادوں کے لیے انف ہوتا ہے الحمدللہ. تو سامعین و ناظرین، ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلوں، ہمارے ساتھ جناب عرفان بھائی موجود ہیں جو CEO ڈائریکٹر ہیں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ، اور صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹر چیریٹی ہے، اور ویب سائٹ پہ جا کر آپ ان کے کام بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیوز، فوٹو فوٹیج وغیرہ سب کچھ موجود ہے. اینڈ دیٹس www.sadqawelfaretrust.co.uk. اور اگر آپ ان کی ہاٹ لائن پہ جانا چاہتے ہیں، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، حسب توفیق جو بھی آپ دے سکتے ہیں، فیس باللہ ضرور دیجیے گا. غریب اور یتیموں کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے، خاص کر ماہ رمضان میں. کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر آپ نے نیکیاں کمانی ہیں، یعنی کہ ہر چیز کا ایک ڈبل، ہر چیز کا ٹربل، اور کئی بار ایسا بھی علماء دین کہتے ہیں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں تو آپ کو یعنی کہ ڈبل ٹربل کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ذرا سوچیں کتنا ثواب کا کام ہے. ونس اگین دا ہاٹ لائن از 07707125170، اور ان کی یوٹیوب چینل بھی ہے صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ. جی ہاں، یوٹیوب چینل بھی ہے صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ.
اس پہ بھی آپ جا کر ان کے پوڈ کاسٹ اور وہاں پر جو سلسلے ہیں ان کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ضرور دیکھیں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ڈونیشن کرنے سے پہلے، ڈونیشن دینے سے پہلے آپ جتنی بھی معلومات یا جتنے بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 34 منٹ پاس ہو جاتے ہیں شام کے 8 بج کر۔ ہمارے ساتھ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO جناب عرفان صاحب موجود ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو نمبر نوٹ کیجیے گا 07707125170۔ دوسری اب بات کرتے ہیں عرفان بھائی کپڑوں کی۔ کپڑوں کی جو کلیکشن آپ نے بتایا کہ یو ڈو اٹ یور سیلف ڈور ٹو ڈور فرام ہیئر، تو وہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ اور وہ اسی طرح جس طرح راشن آپ دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں، یا جو زیادہ ضرورت مند ہو یا زیادہ غریب ہو اس کو دیتے ہیں آپ؟ یہ سب فوٹیج ہمارا یوٹیوب پہ چینل پہ پڑا ہوئے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ روک رہا ہوں آپ کو، تو یہ ضرور کلیریفائی کیجیے گا کہ یوز کپڑے آپ لیتے ہیں یا برانڈ نیو لیتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اکرام بھائی، ہم جو بھی استعمال جو شدہ کپڑا ہوتا ہے جو دوبارہ لگانے قابل ہو، پہننے قابل ہو، تو ہم لے لیتے ہیں، ہم کبھی انکار نہیں کرتے۔ اس میں کھلونے بھی ہم لے لیتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارا کام ہے کسی غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی، بالکل بچوں کے لیے، بالکل۔ تو یقین مانے کہ ایسے ہم بستیوں میں گئے ہیں کہ جہاں بچوں نے کبھی کھلونے دیکھے ہی نہیں ہیں، وہ سب فوٹیج ہماری یوٹیوب کے چینل پہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی بہن بھائی نے بھی یہ دیکھنا ہو، اور میں انکریج کرتا ہوں بالکل، کوئی بھی ڈونیشن کرنے سے پہلے پلیز ہمارے یہ کاموں کو دیکھیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر تو کلیئر کٹ ہم بات تو نہیں کر سکتے۔ جہاں تک سوال رہ گیا کپڑوں کا، کپڑوں میں ہمارا ماشاءاللہ اتنا الحمدللہ بہن بھائیوں نے اتنی ہماری یہ سپورٹ کی ہے کہ جب کپڑے ہمارے پاس آتے ہیں عموماً ہم لیتے اس نیت سے ہیں کہ یہ یوز ہوئے کپڑے ہیں جو اچھی کنڈیشن میں ہیں، اس میں وہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں اگر ضرورت ہو تو، اگر نہیں تو ان کو ری پیک کیے جاتے ہیں، استری تک ہم کر کے ری پیک کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بہن بھائی اتنے سخی ہیں ماشاءاللہ، اتنے وہ خوبصورت اور دل کے مالک ہیں کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک بیگ آ گیا نا، جیسے کہ ایک یوز ہوئے کپڑے، اس کے شاید ساتھ ایک اور بیگ ہو جس میں نئے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے وہ لوگ دیتے ہیں کہ ہم پہ وہ اعتبار کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں کروں کہ اگر وہ نئے کپڑے آتے ہیں نا تو ہم ان کو صرف غریبوں تک تو نہیں پہنچاتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا، یہ ہمارے اصول ہیں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ میں، بہت سارے اصول ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں انسیڈ کپڑے ملتے ہیں یا پھر بغیر لگے ہوئے یا پہنے ہوئے کپڑے میں ملتے ہیں، ہم پھر ان کو سیو کرتے ہیں۔ سیو کرنے کے بعد ان کو ہم نے ایک اور جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کھولا ہوا ہے کپڑوں کے ساتھ ہی، کہ یہ کپڑے ان بچیوں تک جائیں گے کہ جن بچیوں کا ہم نے شادی کرنی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ کپڑے پھر ان کی، جیسے کہ ہم بری بناتے ہیں، اس بری میں 13 سوٹ ہم لگاتے ہیں، اس میں ایک شادی کا جوڑا ہوتا ہے، 13 ہم ساتھ میں دیتے ہیں اضافہ اس کا۔ اچھا عرفان بھائی، بڑی اچھی بات آپ نے کی اور انٹرسٹنگ بات، یہ شادی کا سلسلہ آپ کس طرح کرواتے ہیں؟ یہ بڑا ایک خوبصورت ایک ماحول ہوتا ہے، بڑا اچھا ایک ماحول ہوتا ہے کہ یہ ارینج ہی ہوتی ہے نا، ارینج میرج، ارینج میرج ہوتی ہے۔ یہ دو خاندان ایسے ہم لیتے ہیں کہ جنہوں نے برتن کتنے سالوں سے ان کی امید ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، تو مگر وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں؟ وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، ہم جا کے ڈھونڈتے بھی ایسے کیس، ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو اپنی مجبوریاں بتاتے نہیں ہیں، ہم انہی گھروں پہ جا کے کام کرتے ہیں کہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہے، یہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ جاتے ہیں کہ دیکھیں، وہ جب ہم ان کی سٹوری سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے رشتے ہوئے تقریباً 3-4 سال گزرے ہیں، مگر ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، یہ لڑکی والے بھی ہم لڑکے والے بھی، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے نہیں ہیں، تو اس بچی کی عمر دن بدن اوپر جا رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب 30 سال، وعلیکم السلام لیلا جی، جب 30 سال کی ہماری بچیوں کی عمر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس گھر پہ، ان ماں باپ کی کیا فکر ہوتی ہے، وہ بچی تو نہیں، پھر تو عورت ہوگی نا۔ ہاں صحیح ہے۔ تو جب پھر ہم جاتے ہیں نا اکرام بھائی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو ہم اتنی ایک دن کے لیے ان بچیوں کو ہم پریاں بناتے ہیں ماشاءاللہ، کپڑے دیتے ہیں ٹاپ کلاس کے جو ہم نے بہن بھائیوں نے ڈونیٹ کیے ہوتے ہیں، اور یقین مانیں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، ہماری وہاں شادیوں کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں، 400 پاؤنڈ کے جو یہاں لوگوں نے جیسے کہ برائڈز لگاتی ہیں، جب پارٹی ویئر لگاتی ہیں 4 گھنٹوں کے لیے، 5 گھنٹوں کے لیے، وہ جو آتے ہیں نا وہ 400 پاؤنڈ کے وہ مہنگے کپڑے ہوتے ہیں۔ ہماری وہاں جو ہے ایک فیسلٹی میں ایک صندوق ہے وہاں پڑی ہوئی، اس میں ہم نے تقریباً 150 جو ہے نا سوٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، آلریڈی رکھا ہوا ہے کہ جو ہی ہمیں یہ جو ہے نا کیس ملتے ہیں تو وہ جو دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں نا ان کو پہنائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو یہاں سے جاتے ہیں کپڑے بری کی شکل میں، اس کے بعد ان کا کچن کا پورا سامان، سونے کا انتظام، ٹھیک ہے، اس میں دراز وغیرہ، وال ڈراپس، یعنی کہ جو بھی ضروریات ہوتی ہے، جو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان بچیوں کا کاش ہم دیتے، وہ جتنا بھی
डोनेशन आता है, उसके हिसाब से हमने 1500 पाउंड रखा हुआ रेट एक शादी का, उसके हिसाब से जो कोई भी हम खरीद सकते हैं ना, उस बच्ची को बाज़ तरीके से पूरी गाड़ी फुल करके बाज़ तरीके से हम जो हमारा रुखसत करते हैं। माशाल्लाह सामीन और नाज़रीन, आपने ये भी सुन लिया कि 1500 पाउंड में एक गरीब घर की लड़की और लड़के की शादी हो सकती है। तो हमारे साथ इंग्लैंड में यहाँ पर और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। तो ये भी एक बड़ा नेकी का काम है कि अगर आप किसी गरीब मजबूर की शादी भी करवा देते हैं, जैसा कि अरफान भाई ने बताया कि जिसको मंगनी कहते हैं, इंगेजमेंट तो पहले हो जाती है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, उनके पास रुखसती, बेटी की रुखसती के लिए पैसा नहीं होता, बेटे की शादी के लिए पैसा नहीं होता क्योंकि रोजगार नहीं है। तो ये सिलसिला भी देखना की जरूरत होती है और देखना समझने की जरूरत है। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि इस सिलसिले में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। वंस अगेन द हॉटलाइन नंबर इज 07707125170। वेबसाइट पे जरूर जाकर आप देखें और यूट्यूब चैनल भी है इनकी, सदका वेलफेयर ट्रस्ट। तो जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी अभी तक इन्होंने काम किए, वो आप देख भी सकते हैं। और जैसा कि अरफान भाई ने खुद भी कहा है कि आप डोनेशन देने से पहले आप फ्री माइंड होके आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे सब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपसे गुजारिश है कि जरूर ऐसे काम में आप हिस्सा लें। वंस अगेन द हॉटलाइन नंबर इज 07707125170। एक महीना माह रमजान का आप हेल्प करते हैं, बाकी चैरिटी, तो बाकी 11 महीने वो गरीब क्या करते होंगे? यही तो हमारी फिक्र है, इसी फिक्र को लेके बाकी 11 महीने हम बैठे होते हैं कि ये क्या करेंगे। डोनेशन तो हमें चाहिए होते हैं हर वक्त, सही है, वो तो आप अगर फिक्र नहीं होती। हाँ, मगर इतना हमारे पास हो कि हमारा जो है ना कम से कम 6 महीने हमारे आसानी से गुजर जाए, यही तो परेशानी होती है इकराम भाई। वंस अगेन हमारे साथ मौजूद हैं सदका वेलफेयर ट्रस्ट के जनाब सीईओ अरफान साहब। इनसे हम बातचीत करें इनके प्रोजेक्ट के हवाले से। तो थोड़ा सा अपनी जबान मिरपी में बताऊं कि पहले तो असा गल की सी कि जड़ा पानी ना मसला वाटर पंप ना, दुई बारी असा इन्हां नाल पूछया हुआ कि राशन ने बारे विच ओ भी तुसां ने सामने गल क्लीयर हुई है। त्री जड़ी आसानी कंसर्न सी, जड़ा सवाल सी कि जिन्हां नी शादी कराने बच्चे नी ओ किस तरह है, तो ओ भी इन्हां दस्या हुआ कि कईयां कुड़ियां तां मुड़ियां नी मंगनी होई जानी है लेकिन माऊ प्यो कोल पैसे नहीं होने रुखसती वास्ते। ऑफ कोर्स तुसें पता है कि 4 बंदे बुलाने पैने, उन्हां दा खर्चा, उस तो बाद कुड़ी ने कपड़े, जिस तरह आसान एक सिस्टम है बरी बनाना, उस तो बाद जड़ा टूमा वगैरह भी होएगी, उस तो बाद मेहमान नवाजी भी होएगी। तो ये सिलसिले नहीं कर सकने। तो कई बार ऐसा भी होना कि तकने कुड़ी तो मुड़िया की उम्र भी जड़ा ना ज्यादा हो जानी है। तो उसने भी ये सिलसिला करने के इथों जड़े कपड़े होन, चंगे कपड़े जल्लै सिलेक्ट करने और इन्हां की रखी किन्ने कि जिस वक्त कुड़ी नहीं या मुड़े नहीं शादी हो सी तो उस वक्त कम में सन। तो उस तो इलावा 1500 पाउंड यानी कि इंग्लैंड ना 1500 पाउंड खर्च होना है एक जड़ी शादी एक करवाने। तो इसने भी तुसा हिस्सा ले ही सकने हो और ये कोई बड़ी गल नहीं है। जिस तरीके नाल असां लोग इत्थे बैठे हुए हैं 1500 पाउंड असां इत्थे तक कई हज़ारां शादियां पर खर्च करी होने। तो अगर किसी गरीब गुरबानी बच्ची ना घर बनी जाना है, बच्ची रुखसत हो जानी है या किसी ना बच्चे ना घर बसी जाना है, तो ऑफ कोर्स वो एक बारी अगर इस सिलसिला हो जाए तो बाद विच सिलसिला जिस तरह इन्हां नाल हुण मैं अगली गल कर सके उन्हां ने कम्मे ने हालात या उन्होंने प्रॉपर रोजी ना बंदोबस्त जड़ा है उसने वास्ते एक क्या सोचने। तो अगला आसाना ये सवाल उसी मीनवाइल अगर तुसा यूट्यूब पर जाई तो तकना चाहने हो इन्होंने कम तो जरूर तको। सदका वेलफेयर ट्रस्ट यूट्यूब चैनल भी है, पॉडकास्ट भी होनी है उसने, और जड़ी इन्होंने वेबसाइट है उसने भी फुटेज भी लगे हुए ने, और नाल नाल जड़ी भी तुसा की इंफॉर्मेशन चाहिए है बाय ईमेल्स ऑफ कोर्स तुसा इंफॉर्मेशन ले सकने हो। और हॉटलाइन नंबर ने 07707125170। अरफान भाई, जिस तरह आपने बताया कि 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल मोहल्ला कर लें, इलाका कर लें, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, तो कोई बच्चों का तालीम का सिलसिला किस तरह आप समझते हैं कि आप
آپ کس طرح چلا سکتے ہیں؟ جی لانگ ٹرم کے لیے ہمارا یہ بہت بڑا ایک ہماری خواب ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسا کوئی دائرہ قائم کریں کہ جہاں ہماری اپنی ٹیچریں ہوں، سب صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اوپر یہ مطلب ہے یہ پورا خرچہ ہم اس کا اٹھائیں، اس کی دیکھ بھال کریں، یہ بلڈنگ اختیار ہو، وہاں ہمارے بچے ہیں جہاں مستقل بچوں کو یہ فیسلٹی نہیں ملی یا یہ اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، ان کو ہم اٹھا کے جو ہے یہ اپنے اسکول میں لائیں، ان کی تعلیم جو ہے نا اسپیشلی 17-18 سال تک جو ہے نا یہ ذمہ داری ہماری ہو۔ پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ سب ڈونیشنز کے اوپر ہوتی ہے، اور بہن بھائی نو ڈاؤٹ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے ہمارے بہن بھائیوں کو، اور یو کے کا ایک ریپوٹیشن ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے جہاں ڈونیشن کلیکٹ کی جاتی ہے نا، تو یو کے کا نام جو ہے نا سب سے اوپر آتا ہے لسٹ میں۔ دینی تعلیم کا بھی سلسلہ ہے وہاں پر؟ بالکل، دینی تعلیم ہم نے سٹارٹ کرنی ہے نا، اس کے ساتھ مطلب ہے ایکیڈمک پڑھائی ہوگی اور ہماری دینی بھی ہوگی انشاءاللہ، ہماری اپنی ٹیچرز ہوں گی، یہ ہماری آگے کے پروجیکٹ چلیں گے انشاءاللہ۔ پر اگین ڈونیشنز کی ضرورت ہے ہمیں، اگر ہمیں یہ مل جاتی ہیں ڈونیشنز تو وہاں بنانے میں، اس کو چلانے میں ہمارے سب وہاں ایک پوری ٹیم تیار ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ ہماری جو بہن آپی ہے جو یوٹیوب کی فلمیں اگر آپ دیکھیں گی تو ہماری آپی بول رہی ہوتی ہے ان فلموں میں، وہ خود ماشاءاللہ AA ماسٹر ہے اور ماشاءاللہ ٹیچر ہے وہ، اور وہ بڑا اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر یہ دائرہ کھڑا کرنا، سب کو وہاں اکٹھا کرنا اور یہ تعلیم جاری کرنی، یہ اس کے لیے ڈونیشن ہمیں چاہیے۔ کاشف حنیف بھائی آپ کو سلام بھیج رہے ہیں جناب۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ضرور تھوڑا سا بتائیں عرفان بھائی کہ جو صحت مند ہیں، آف کورس صحت مند بھی ہوں گے، جی تو کوئی نوکری کا کوئی سلسلہ کوئی ہے؟ جی بالکل ہے، اسپیشلی رمضان شریف کے حوالے سے جو ڈونیشنز ہم کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا ایک اور دائرہ ہے، اس میں جس کا نام ہم نے رکھا ہوا روزگار میں، چاہے ایک بیوہ ہماری ایک بہن ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بھی روزگار کمانی ہوتی ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے میاں فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم مشین دیتے ہیں، یا گھر میں جو بھی کام جیسے کہ تندور بنتے ہیں وہاں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اردو میں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چنگیرے یا چکورے، یہ ہوتی ہیں، وہ ہاتھ سے بن جاتی ہیں، چٹائیاں بن جاتی ہیں، یہ گھر میں ہم ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں آلریڈی، کہ اتنے اور وہ کام کر رہی ہیں، وہ بیچتی ہیں، پھر ان کو تو اپنا گزارا کر رہی ہیں، مطلب شہر میں جا کر بیچتی ہیں یا محلے میں بیچتی ہیں، بالکل جو ویل آف لوگ ہیں وہ ان سے خریدتے ہیں، تو جو ویل آف لوگ ہیں وہاں پر اسی لیتے ہیں 20 کلومیٹر، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کی یا؟ جی ہمارے ایسے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ ہمارا آج کا پروجیکٹ چل رہا ہے، ایک بہن ہے، اس کا میاں فوت ہو چکا ہے 6 سالوں سے، پچھلے 25 سالوں میں، ایک آپ کو میں چھوٹی سی سٹوری جو ہے نا یہ جلدی بالکل شیئر کریں۔ پچھلی 25 سال سے اس بھائی نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے 10 یا 12 یا 15 اینٹیں جو ہے نا ہر ہفتے وہ گٹھی کرتا رہا بیچارہ، وہ رکشا ڈرائیور تھا، وہ اس کو 25 سال لگے ہیں اکرام بھائی، کہ اس نے یہ ایک اپنا کمرہ اس حد تک تیار کیا ہوتا تھا کہ 4 دیواری بن چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک دن وہ بیچارہ باہر گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ ابھی جو اس بھائی کی یہ جو خواب تھی کہ 2 بچے نہیں ہیں یتیم، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس کے بعد، یعنی کہ وہ بچے مینٹلی بھی سکارڈ ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایک تو ڈیڈ کا جو ہے نا یہ ڈیتھ ہوگی ان کی والد صاحب کی، تو پھر اوپر سے ہم یہ گزارا کیسے کریں گے؟ ابھی وہ جا کے اپنی انہی 2 بچوں کو لے کے کھیتوں میں جا کے کام کر رہی ہے ڈیلی پہ، تو اپنا روزی پانی کما رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر صدقہ ویلفیئر ٹیم انٹر ہوئی ہے، تو یہ خواب ہم نے نیت کی کہ یہ خواب ہم پورا کریں گے اس بزرگ کا، میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ آدمی کون تھا، 25 سال اس بندے نے 25 سال نے 10-12 سے اینٹیں وہ ہر ہفتے گٹھی کر کے، اور صرف 4 دیواریاں جو ہے نا اس نے کھڑی کی ہے، پھر ہم نے وہاں چھت ڈالی الحمدللہ، ابھی ہمارے پاس بہن بھائیوں نے کافی ڈونیشنز بھی دی ہیں، اس کے لیے ڈونیشن ہمیں اور بھی چاہیے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک کچن بن رہی ہے، ہم نے وعدہ صرف کمرے کا کیا تھا کہ ایک کمرہ بہن آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے، مگر الحمدللہ ابھی یہ ہے یوٹیوب پہ ہماری فل اپڈیٹ چل رہی ہے، اسی وقت چل رہی ہے، تو اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کچن بھی رکھیں گے ہم، اس میں ایک دریچ بھی بنے گی جہاں سمر میں وہ باہر پکائیں گی، ٹھیک ہے، 4 دیواری میں، تو اندر بھی جب سردیاں ہوں گی تو اس کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اتنا ڈونیشن ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک باتھ روم اور ٹوائلٹ کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور پانی کا نلکا ہم نے سب سے پہلے جہاں گئے تھے اس گھر میں، ہم اصل میں گئے اس لیے تھے کہ اس بہن کو ایک نلکے کی بہت سخت ضرورت تھی، جب ہم نے اس کی کہانی سنی ہم وہاں سے نکل ہی نہیں سکے، تو اب الحمدللہ اس موڑ پہ ہے کہ آج کی یہ بات ہے کہ اس کی کچن بننے جا رہی ہے، کمرہ بن گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو سامعین ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی کہانی، چھوٹا سا واقعہ عرفان بھائی نے شیئر کیا، تو نہ جانے کتنے اور غریب، نہ جانے کتنے اور ضرورت مند ایسے ہوں گے جن کو اپنا گھر میں رہنا، اپنی بیڈ پہ سونا، اپنی کچن میں کھانا پکانا نصیب نہیں ہو سکتا۔
ہم تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں بیٹھے بڑے نام لے کر فرمائشی کھانے بھی کھاتے ہیں, فرمائشی, اور اپنی من پسند کے کپڑے, فیشنیبل کپڑے پہنتے ہیں. کبھی آپ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں کہ دنیا میں ایسے بھی غریب ہیں جو ان چیزوں سے دور ہیں, جو ان چیزوں سے بہت دور ہیں, جن کو کچھ بھی نہیں ملتا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح لیں. تو ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے, فرض نہیں بنتا کہ ہم جو بھی حسب توفیق ہم دے سکتے ہیں ضرور دیں. تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ضرور جو صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جا کر دیکھیں ان کے کام, اور اس کے بعد ان کی جو ویب سائٹ ہے www.sadkawelfaretrust.co.uk, وہاں پر بھی جا کر آپ امیجز, فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہاٹ لائن نمبر جو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں چلوں کہ حسب توفیق ضرور دیں, 077-07125-170. تو ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ باقی ہیں عرفان بھائی, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں آپ کہ اس وقت کس ایریے میں آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے. تو آف کورس آپ عید بھی آ رہی ہے جی. تو عید کا کیا آپ کا پروجیکٹ ہے کہ غریب غربا کو آپ یا ضرورت مندوں کو کس طرح آپ عید کا سلسلہ پہنچائیں گے؟ اکرام بھائی, ابھی جو ہماری آ رہی ہے جو نیکسٹ یہ فرائیڈے آ رہا ہے نا, یہ انشاءاللہ اس پہ ہم صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے روزہ کھلانے جا رہے ہیں. کافی بہن بھائیوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری طرف سے روزہ جو ہے نا اس کا پورا بندوبست آپ کریں, افطاری کریں گے. تو انشاءاللہ وہ ایک مسجد میں وہ بھی ہو رہی ہے, اس کی ہم جو ہے نا اس وقت ہم اس کی ڈونیشنز لے رہے ہیں, اس کے کلیکشن کر رہے ہیں. نیکسٹ فرائیڈے, یہ جو فرائیڈے آ رہا ہے, تو ابھی ہمارے پاس 3-4 دن ہیں. اگر کسی بھی بہن بھائی نے اس پروجیکٹ کے لیے کچھ دینا ہے تو مہربانی کریں, جو کچھ بھی آپ کے پاس, یہ کوئی ریٹ ہم نے نہیں رکھا ہے, 10 یا 20 یعنی کہ وہاں پر لوگ محلے کے ایریا کے لوگ آپ دعوت دیں گے وہاں پر, اور یہ وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں بیچارے, بالکل, جو اتنا زیادہ کھا نہیں سکتے. یہ اس رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے ایسی سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے چائے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ پانی مرچوں میں مکس کر کے انہوں نے سحری افطاری کی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ اس مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ اور وہ ہمارے ساتھ افطاری کریں گے, یہ ان کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے وہ ایک مسجد ہے ماشاءاللہ. اس کی بھی بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے کہ ایک بھائی نے آج سے 50 سال پہلے, اکرام بھائی 50 سال پہلے ایک مسجد ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا اس نے کیسی نیت بنا کے, ذرا نیت اچھی ہوگی اس نے ایک بڑی خوبصورت اس نے مسجد اختیار کی ہے. مگر اس گاؤں میں اتنی غریبی تھی کہ وہاں ایک تو ہوگا نا کہ فرائیڈے کو چندہ جمع کیا جاتا ہے, پھر وہ مینٹین ہوتی ہے وہ مسجد, یا پھر اس کی ویجز نکلتی ہے امام صاحب کے لیے وغیرہ. وہاں کچھ نہیں ملا ان کو 50 سال میں مسجد سے. سو جو کچھ بنا ہوا تھا نا اسی پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا, وہ فلم ہماری بالکل تازی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے, پلیز اس کو جا کے دیکھیں. اس مسجد کی حالت آپ خود دیکھیں کہ اتنی خوبصورت طریقے سے, وہ میں امیجن کر رہا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے سے کیا شکل ہوئی ہوتی, اتنی خوبصورت ہوتی. مگر اس میں کیا کہ قرآن پاک آپ کو ملیں گے, اور وہ ایسے ملیں گے جیسے کہ ایک قرآن پاک میوزیم میں ملتا ہے. پتہ نہیں کتنے سالوں کا وہاں پڑا ہوا ہے وہ قرآن پاک نا. اس میں پانی پڑا ہوا ہے, بارشی پانی, کیونکہ وہ ڈیمپ آیا ہوا تھا اندر. وہ سب کتابیں وہاں سے وہ خراب ہو گئی ہیں, کچھ شہید ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد ہم نے چھت وہاں بنایا ہوا ہے الحمدللہ. باہر کی دیواریں وہ درار جیسی پڑی ہوئی ہیں, وہ ٹھیک کرایا ہم نے, سیمنٹ کا کام جاری ہے ابھی. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم نے فل رینوویٹ کرنا ہے, اس کو نیا ساؤنڈ سسٹم لگا کے دینا ہے. کتنی بڑی مسجد ہے؟ مسجد اتنی بڑی بھی نہیں ہے اکرام بھائی, اس میں تقریباً اگر بہت زیادہ وہاں اس مسجد کے اندر فٹ ہوتے ہیں تو 30 سے 35-40 لوگ فٹ ہوتے ہیں. باقی سین بھی ہے اس کا, ٹوٹل اس کا 70-80 بندوں کا وہاں مدبس لگتا ہے. سو اس میں کوئی پیسے وہاں گاؤں سے نہیں آئے, تو نہ وہ کلیکٹ کر سکے. جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو ایسی ویران سی مسجد, جیسے کہ بھولی ہوئی مسجد ہے نا, ایسے لوگ بھول گئے تھے اس کے بارے میں. ہاں وہاں ایک بات تو ہے الحمدللہ, جمعہ وہاں آتا ہوتا ہے, جامعہ بھی ہے وہاں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, مگر اس میں کوئی قسم کا خرچہ وہاں نہیں ہوا. تو یہ ہم نے یہ نیت کی ہوئی ہے, اور ہم اپنے سب لسنر سے اور بہن بھائیوں سے یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بہن بھائیوں پلیز, یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ جہاں ایک نیکی پتہ نہیں کتنے گناہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے, اور میں صرف اللہ کے نام سے ہی مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا تو نعوذ باللہ کوئی ذاتی تو ہے ہی نہیں, بالکل اللہ کے نام سے مانگ رہا ہوں, اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں. مہربانی کریں اس رمضان شریف میں آپ اپنی نیکیوں کو دوبالا کریں, جتنا بھی حسب توفیق, چاہے وہ 5 پاؤنڈ ہے, میرے لیے بہت ہے,
बहुत खूब, बहुत चाहे खूब। 5 पाउंड है, 1 पाउंड या 50 पेनी है, मगर आपने ना नहीं करनी है। आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास है नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लाखों चाहिए। तो अभी आप सब लोग बहन भाइयों की सख्त जरूरत है, मुझे आपकी डोनेशन की जरूरत है, मुझे प्लीज वो दें, ताकि ये अल्लाह का घर हम दोबारा एक बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन शक्ल में हम इसको बात कर सकें। एक तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरा, इस बैंक की जो घर की मैं आपको बात कर रहा था कि इसमें हमने बाहर का प्लास्टर भी करवाना होगा, इसमें हमने इलेक्ट्रिक भी लगवानी है, एक मकान लगवाएंगे। जो काम होगा मुख्तसर सा होगा कि ये फैमिली रहने काबिल हो जाए, मगर उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। काफी लोगों ने, बहन भाइयों ने हमें तावन पहले भी किया भी हुआ है, जिसकी वजह से हमने काम ये स्टार्ट किया है। अब इसको खत्म करने के लिए हमें जो बाकी की जरूरत है, वो प्लीज मैं अपने बहन भाइयों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा साथ दें सदका वेलफेयर ट्रस्ट का। कुछ भी देने से पहले हमारे यूट्यूब पे जाके हमारी फिल्मों को चेक करें, हमारे काम को चेक करें, हमारी टीम को आप देखें और सुने भी। जब आपके दिल में ये हो ना कि ये लोग वाकई सही काम कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह मुझसे राब्ता करें। नंबर इकराम भाई आप भी बता रहे हैं। बिल्कुल। हमारा जो काम है पूरा, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी मजीद प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, हम उस पे हैं। मुझसे रब्ता करें, मुझसे मिलना चाहें, कोई सवाल जवाब करना चाहें, पूरी ज्यादा यानी कि कुछ भी डोनेशन देने से पहले तफसील आपको चाहिए, मालूमात चाहिए, तो मैं हाजिर हूँ। 24 घंटे में आपके लिए हाजिर हूँ, आपके घर पे आने के लिए तैयार हूँ। यूके में कोई भी शहर होगा, अगर मुझे पता है कि डोनेशन मिल रही है इकराम भाई, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। तो सामीन और नाज़रीन, एक बार फिर डिटेल्स सुन लें। www.sadkavelfaretrust.co.uk ये वेबसाइट है। सदका वेलफेयर ट्रस्ट यूट्यूब चैनल है। हॉटलाइन जो नंबर है 07707125170, और यही नंबर है अगर किसी ने कपड़े भी देने हो तो। जी, ये हमारा सदका वेलफेयर ट्रस्ट का नंबर है। इसमें हमारी डोनेशन हॉटलाइन भी इसी में आती है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड की मशीनें भी हैं, अगर किसी ने कार्ड से देनी हो, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे यूट्यूब पे जितनी भी फिल्में हमारी पट्टी चल रही होती है नीचे, वह हमारा बैंक का डिटेल वहां पूरे पड़े हुए हैं, उससे भी आप डाल सकते हैं पैसे, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो सामीन एक बार फिर हॉटलाइन का नंबर सुन लें 07707125170। माह रमजान के चंद रमजान शरीफ के रोजे रहते हैं, तो जरा सोचें कि उन गरीबों ने भी ईद मनानी है, उन यतीमों ने भी ईद मनानी है, तो क्यों नहीं हम एक अच्छे वक्त के मुताबिक, एक अच्छे टाइम पे डोनेशन पहुंचा दें, ताकि उनकी भी ईद अच्छी हो जाए। जैसा कि इन्होंने एक मसाजिद की बात की है कि उस मसाजिद में अफ्तारी करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर देखें हम कितनी फरमाइशें करते हैं अफ्तारी के लिए, आज ये बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए, आज ये हम खाएंगे अफ्तारी वक्त। तो उनका भी ज़रा सोचें। जिस तरह इरफान भाई ने बताया कि इनको ऐसी कहानियाँ भी सुनने को मिली, ऐसे वाकया भी सुनने को मिले कि जहाँ पर पानी में सिर्फ मिर्च और नमक डालकर सहरी और अफ्तारी वो लोग करते। तो ज़रा सोचें कि अल्लाह आपको और दे। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आपको और दे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि मेरे पास हो गया तो मैं किसी दूसरे गरीब का ख्याल ना रखूं। कल किसी पे भी बुरा वक्त आ सकता है, तो अपना ही समझकर उनकी जरूर हेल्प कीजिएगा। हॉटलाइन नंबर है 07707125170। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको इसी तरह तौफीक दे, आप इसी तरह काम करते रहें। तो खासकर मैं बर्मिंघम से सुन रहे उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आप इस हॉटलाइन पे आप जो कपड़ों का सिलसिला है वो भी जरूर दीजिएगा, चूंकि इरफान भाई लोकल बर्मिंघम में किसी भी एरियाज में अगर आप फोन करेंगे तो ये आपसे कलेक्ट कर सकते हैं। और कपड़ा ऐसा हो, ये नोट करें कि कपड़ा ऐसा हो जो दोबारा इस्तेमाल हो सके। ऐसा कपड़ा ना हो कि जो आपके इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, आपके इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, वो फट चुका है, तो आप समझे कि वो दे दें। तो थोड़ा सा सोचें इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है वो गरीब गुरबा हैं, लेकिन इतना भी नहीं हमको करना चाहिए कि जो इस्तेमाल शुदा चीज़ जिसको हम फेंक रहे हैं वो हम उनको दें। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोई आखिरी पैगाम? गुजारिश मैं करूंगा कि आपने सिर्फ चंद हमारे यानी कि समझ लें कि 10-15% हमारे बारे में आपने सुना है या कहानियां सुनी हैं जो काम हम कर रहे हैं, मगर मजीद मुझसे आप तो रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब पे जाएं, आपको वहाँ तकरीबन 350-400 से ऊपर वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। उसको देखें, फिर उसके बाद मुझसे रब्ता करें और मेहरबानी फरमाएं इस माह रमज़ान शरीफ में डबल नेकियां कमाएं और ये डोनेशंस हम तक पहुँचाएं। और इकराम भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह अपने कीमती वक्त से निकाल के, आपने पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आपने होस्ट किया था वो माशाल्लाह वो पॉडकास्ट हमारा बहुत लोग बहन भाइयों तक वो पहुंचा और उसकी वजह से हमारे पास डोनेशंस पहुंची हैं। तो ये आपकी तरफ से हिस्सा पहुंच चुका है। और हमारी तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब में अगर कोई बंदा सब्सक्राइब करेगा, हमें लाइक करेगा, शेयर करेगा, फॉरवर्ड करेगा, और अगर किसी बहन भाई ने हमें पैसे देने होंगे या डोनेशन देनी होगी तो ये सवाब उनको भी मिलेगा। सामीन और नाज़रीन नोट करें कि जो फिरदौस उस्मानी साहबा प्रोग्राम पेश करती हैं वो इन्हीं के हवाले से करती हैं, सदका वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से। तो ज़रूर उनका प्रोग्राम भी सुनिएगा और इस प्रोग्राम में भी आपको डिटेल्स दी जाएंगी। तो मज़ीद हमारे पास 8-9 दिन हैं और इसके बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो जिस तरह इन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट पे बात खत्म नहीं होती। वंस अगेन आखिर में आपको बताता हूँ, हॉटलाइन नंबर है 07707125170। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।